الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت نامہ ہے، ہدایت ہے۔ متقین کون ہیں؟ جن کے 3 صفات ہیں۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر کامل ایمان لاتے ہیں، پوشیدہ باتوں پر، اندیکھی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو ایمان کے تعلق سے ہوا۔ دوسرا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ ایمان لاتے ہیں جو ان پر نازل کیا گیا اور جو ان سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت میں یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کون ہے جانتے ہو؟ اللہ کی ذات، اللہ خود اپنا تعارف کرا، اللہ خود اپنا تعارف کرا۔ اللہ وہ ذات ہے جس کا کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی مطلوب ہے، وہی معبود ہے، وہی مقصود ہے، وہی منظور ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ اور کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، درخواست کرے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے، جو اس کے پیچھے ہے، اور کوئی بھی چیز اس کے علم سے احاطے میں نہیں لا سکتے مگر جو وہ چاہے۔ کوئی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا، کوئی جان نہیں سکتا، واقفیت حاصل نہیں کر سکتا مگر وہ جو چاہے۔ اس کی کرسی تو سارے زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے، اور ان دونوں کو محفوظ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں، اور وہ بلند و بالا عظمت والی ذات ہے۔ آج ماشاءاللہ سورہ بقرہ ختم ہوا، سورہ بقرہ ختم کی۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، جس میں حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پورے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کے 1000 احکامات ہیں، 1000 منہیات ہیں، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور 1000 حکمتیں اور 1000 قصے اللہ تعالیٰ نے سنائے۔ اس سورت میں، اس سورت کو سناب القرآن، قرآن کا ایک بلند سورت کہا جاتا ہے، بلند و بالا عظمت والی سورت کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ بقرہ کا پڑھنا یہ سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، اس کا چھوڑنا محرومی اور حسرت کی بات ہے۔ جو آدمی سورہ بقرہ نہیں پڑھتا اس کے لیے حسرت ہے، افسوس کی بات ہے، بدنصیبی ہے، خوف ہے کہ اس پر جادو کا اثر ہو، خوف ہے اس پر جنات اور شیاطین کا اثر ہو، خوف ہے کہ اس پر کوئی بدنظری اٹیک کر دے۔
لیکن جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جادو سے، سحر سے، جنات سے، شیاطین کی شیطنت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر نہ ہو سکے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا اگر نہ ہو سکے سورہ بقرہ پورا نہیں پڑھ سکے، ہم نے ماشاءاللہ 2 دن میں سورہ بقرہ سن کر ختم کیا ہے، دونوں حفاظ نے پڑھ کر ختم کیا ہے۔ اگر پڑھا جائے تو کوئی مشکل نہیں، آدمی اطمینان سے 45 منٹ کے اندر 45 منٹ آرام سے سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں۔ 2.5 پارے کو 2 صفحے کم بھی ہے، 45 منٹ اور پونے گھنٹے میں آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ دلچسپی کی بات ہے، دلچسپی میں آدمی 3 گھنٹے انٹرنیٹ میں پڑا رہتا ہے، فون دیکھتے رہتا ہے، دلچسپی ہے اس میں۔ قرآن سے دلچسپی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی کو تھوڑی دیر پڑھتے ہی اچاٹ سی ہو جاتی ہے۔ اللہ دے وہ کیا بنے ذالک الکتاب، تم نے ابھی پوچھا نا، ابھی سورہ فاتحہ میں پڑھ کر پوچھا نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیجیے، ہمیں سیدھا راستہ بتلا دیجیے، ہم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ہم سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہیں، ہم بھٹکنا نہیں چاہتے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے، تم نے پوچھا نا ابھی سیدھا راستہ۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت اور سیدھا راستہ ہے، لے لو یہ کتاب لیجیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے جتنی ساری کتابیں آسمانی 100 صحیفے 3 بڑی بڑی کتابیں نازل ہوئی، یہ ساری کی ساری ریب فی ہیں، قرآن لا ریب فی ہے، ساری کی ساری کتابیں ریب فی ہے، سب شک ہیں، مشکوک ہیں۔ انجیل بھی محفوظ نہیں ہے، تورات بھی محفوظ نہیں ہے، زبور بھی محفوظ نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے۔ آسمانی جو صحیفے نازل ہوئے کہاں ہے پتہ بھی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے فرمایا کسی اور کتاب کے لیے نہیں کہا، قرآن کے لیے خاص طور پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم خود قرآن کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے، سینوں میں محفوظ کر دیا اللہ نے، ورقوں میں محفوظ کر دیا اللہ نے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کو آپ نہ بنا، کتنا مقبول محترم وہ سینہ جس میں اللہ قرآن کو محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جس سینے کو پسند کر لیتے ہیں، جس سینے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس پر قرآن ڈال دیتے ہیں، قرآن کے لیے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ فرشتوں نے مبارکبادی دی ہے ان سینوں کو، ان زبانوں کو جو زبانیں قرآن پڑھتے ہیں، جو سینہ قرآن کو محفوظ رکھتے ہیں، فرشتوں نے مبارکبادی دی۔ اللہ نے جب دنیا بننے سے 1000 سال پہلے قرآن پڑھا تو فرشتوں نے فرمایا طوبیٰ لقلوب تحمل ھذا، مبارکباد ہے وہ سینے جو سینے اس قرآن کو اٹھاتے ہیں، مبارکباد ہے وہ زبانیں جو زبانیں اس قرآن کو پڑھتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کہا گیا یہ ہدایت کی کتاب۔ تو پھر اگر سورہ بقرہ پورا پڑھ نہیں سکتے، وقت نہیں ہے، تو کم از کم روزانہ 10 آیات تو سورہ بقرہ کے پڑھنا لازم ہے۔ 10 آیتیں سورہ بقرہ کی، جو آدمی سورہ بقرہ کی ان 10 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے، جو سورہ بقرہ مکمل پڑھنے پر اسے اجر، ثواب اور حفاظت ہوتی ہے، ویسے ان 10 آیتوں کو پڑھنے پر بھی حفاظت ہوتی ہے۔ وہ 10 آیتیں میں نے شروع کی 4 آیتیں پڑھی، ہم المفلحون تک، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ تک 4 آیتیں۔ پھر آیت الکرسی میں نے پڑھی، آیت الکرسی کے ساتھ 2 آیتیں، آیت الکرسی کے ساتھ نیچے کی 2 آیتیں، لا اکراہ فی الدین، اس کے بعد کی 1 آیت، 3 آیتیں، کتنے ہوئی پوری؟ 4 1 3 کتنے؟ 7۔ اس کے بعد آخری کی 3 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری کی 3 آیتیں، یہ 3 آیتیں آیت الکرسی کے ساتھ 2 آیتیں، یہ 4 آیتیں۔ جو آدمی ان 10 آیات کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے جنات، بدنظری اور لوگوں کی نظروں سے، یاد رکھیں آدمی کو جو ہے بہت ساری قضاء و قدر کے بعد، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے فیصلے کے بعد
ہاں اللہ کے فیصلے کے بعد خطرناک کوئی چیز ہے تو لوگوں کی نظر ہے. اللہ کے فیصلے سے جیسے موت آ جاتی ہے ویسے بڑی بڑی بیماریاں بھی ملوث ہو جاتی ہیں, آدمی کو موت تک پہنچا دیتی ہیں بدنظر. یہ خطرناک چیز ہے بدنظر. نظر سے ساری چیزیں پگھل جاتی ہیں, آدمی بھی پگھل جاتا ہے, آدمی کا بزنس پگھل جاتا ہے, آدمی کی تجارت پگھل جاتی ہے, آدمی کا مرتبہ پگھل جاتا ہے. اس وجہ سے ایک آیات کو روزانہ پڑھنا چاہیے, بستر پر جانے پر بھی پڑھنا چاہیے, صبح کا موقع ہو تو پڑھ کر اسے اپنے اوپر دم کر لینا چاہیے. سورہ بقرہ کی ان 10 آیتوں کو کم از کم آخری درجہ, ایک آیت جو پورے سورہ بقرہ کا دل ہے وہ ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی جہاں پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں نہیں رہتا, خباثتیں وہاں نہیں رہتی, برائیاں وہاں نہیں رہتی. آیت الکرسی, آیت الکرسی کیا ہے؟ آیت الکرسی میں اللہ کی صفات, اللہ کی ذات, اللہ کی شان کے 10 جملے بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے, اللہ کون ہے. دیکھو میرے دوستو, اس دنیا میں 3 ہی چیزوں کی حقیقت ہے. اس دنیا میں 3 ہی چیزوں کی حقیقت ہے, اصلیت ہے. جتنا سارا ہمیں سواریاں نظر آ رہی ہیں, گھر نظر آ رہا ہے, مرتبہ نظر آ رہا ہے, انسان کی شان بان آن نظر آ رہی ہے, یہ سب کی سب کھوکھلی, سب ختم ہو جائے, سب کی سب کھوکھلی. کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, سونا پھرنا چلنا, جو کچھ بھی ہے سب کھوکھلا. اس میں 3 ہی حقیقتیں ہیں. قرآن فرماتا ہے 3 ہی حقیقت, فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. اللہ کی ذات یہی ذات حقیقی ہے, اس ذات کے علاوہ کوئی کسی میں حقیقت نہیں ہے. اللہ کی ذات حقیقت والی ذات ہے. اس کے بعد دوسری ذات کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربکم, کہ ایمان لاؤ ان باتوں پر جن باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں اتاری گئیں, جن باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے طور پر پھیلایا ہے, جن باتوں کو لوگوں کو بتانا ہے, ان ساری باتوں پر ایمان لاؤ, ان سارے قرآن پر ایمان لاؤ, ساری شریعت پر ایمان لاؤ. یہ برحق ہے, یہ حقیقت ہے. تیسری حقیقت کیا ہے؟ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. حقیقت والی چیز جانتے ہو, حقیقت والی چیز کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے, حقیقت والی چیز. اس حقیقت کے دن کو انکار مت کرو, یہ حقیقت کا دن آنے والا ہے, آ کر رہے. یہ دنیا یہ پوری کی پوری فانی ہے, آخرت باقی ہے. فانی سے باقی کی طرف جانا ہے, فانی کی طرف اپنی زندگی کی ڈال کر فنا مت کرو, باقی کی آخرت کے لیے اپنی زندگی کو بقا کرو. یہ فانی ہے, وہ باقی ہے. تو اسی کا تعارف اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں کیے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ کی ذات وہی مطلوب وہی مقصود ذات ہے, وہ زندہ ہے, تھامے ہوئے. کسی غلام, کوئی آدمی وزیر تھا کسی بادشاہ کی, وزیر جو ہے بادشاہ کے پاس رہتے رہتے اسے اچاٹ سا ہو گیا, بیزارگی سی ہو گئی, اس کے دل میں ایک عجیب سی خلجان سی پیدا ہو گئی. اس نے وزارت چھوڑ کر وزیر کو استعفیٰ دے کر چلا گیا. بادشاہ کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ بھئی یہ صاحب تھے, بہت اچھے کام کرتے تھے, بہت اچھی ذمہ داری نبھاتے تھے, کہاں گئے بھئی وہ, کہاں گئے؟ لوگوں نے کہا وہ کام چھوڑ کر چلے, استعفیٰ دے. تو بھئی استعفیٰ کیوں دیا, بہت اچھا آدمی تھا, چلو جا کر پوچھتے. ان کے پاس گئے, ان سے پوچھا کیوں بھئی آپ نے استعفیٰ دے؟ ہمارے پاس رہتے, آپ جو پوچھتے ہم کرتے, آپ شادی کروا کر دیتے, آپ کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ حل کر کر دیتے, جو چاہیے آپ کو کرتے تھے ہم, دوائی کا مسئلہ, کھانے کا مسئلہ سب حل کرتے, آپ کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں کچھ باتوں کی وجہ سے آپ کے پاس رہنے کو چھوڑ کر اللہ کے پاس رہنے کو میں نے اختیار کر لیا, مالک کے پاس رہنے کو اختیار کر لیا. آپ چھوٹے مالک ہیں, آپ کے پاس مجھے یہ خوف لگا رہتا ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ کھڑے رہنا پڑتا ہے, لیکن میں ایسے رب کے پاس, ایسے رب کی عبادت میں لگ گیا, آپ کو چھوڑ کر اس رب کے پاس چلا گیا
جس کے پاس صرف دن میں 5 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہوتا ہے، کھڑنے کا حکم ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو میں بیٹھے رہتا ہوں، لیٹا رہتا ہوں، مجھے کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے پاس رہتا ہوں تو ہر وقت کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ اور دوسری مجبوری یہ ہے کہ آپ کے پاس رہتا ہوں تو پہلے آپ کھاتے ہیں، بعد میں میں کھاتا ہوں، آپ کھاتے ہیں، بعد میں میں کھاتا ہوں، اور پریشانی بھی یہ لگی رہتی ہے، کبھی ختم ہو گیا، کبھی بڑھ گیا، کبھی نہیں ملا، یہ ہو سکتا ہے۔ میں تو ایسے رازق کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیا ہوں، جس رازق کے پاس تو رزق دینے کی صلاحیت ہے، دیتا ہے وہ، کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے، کھاتا نہیں۔ اور میں آپ کے پاس کھڑا رہتا ہوں، سوتا نہیں ہوں، آپ کی حفاظت کرتے رہتا ہوں، آپ کے پیچھے لگا رہتا ہوں، آپ سوتے رہتے ہیں، آپ کے پیچھے لگا رہتا ہوں۔ میں تو ایسے مالک اور خالق کی عبادت میں لگ گیا، آپ کو چھوڑ کر ایسے مالک کو اختیار کر لیا جو مالک لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، وہ ہمیں سلاتا ہے، خود سوتا نہیں۔ اور آپ کے پیچھے لگے رہ کر آپ کے کھانے کو چک چک کر بھیجنا پڑتا ہے، چک کر کے بھیجنا پڑتا ہے، کہیں ایسا ہو زہر مل جائے، کہیں ایسا ہو کوئی اور چیز ملا دے، آپ کو مارنے کی کوشش کیا، یا آپ کے مرنے کے بعد آپ مر جائیں، لوگ میرے اوپر الزام ڈال دیں انہوں نے کھانے میں زہر ڈال کر مار دیا۔ میں تو ایسے خالق مالک کی عبادت کرتا ہوں، وہ حی ہے، قیوم ہے، زندہ ہے، پوری دنیا کو تھامے ہوئے ہے، ایسے خالق مالک کی میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر گیا۔ وہ مرتا نہیں ہے، اسے موت نہیں ہے، وہ فانی نہیں ہے، وہ ہم سب کو مانتا ہے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا اب اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر گیا، چھوڑ اسے چلو۔ تو بہرحال اس پوری سورت کا خلاصہ بھی وہی ہے۔ اس پوری سورت میں 3 چیزوں کو خاص طور پر بیان کیا گیا، ایک وحدانیت، دوسری رسالت، تیسری آخرت، اللہ کی ذات کی حقیقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حقیقت کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ آپ کون ہیں؟ نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ یہ دونوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ نبی ہے جو وہی مان، والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لانا، آپ سے پہلے، تو اس کا مطلب ہوا آپ کے بعد کچھ نازل نہیں کیا گیا۔ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اس پر ایمان لاؤ، آپ کے بعد کچھ نازل نہیں کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد آسمان سے وہی نازل ہو کر کسی کے اوپر نہیں آیا۔ جو بولتا ہے مجھ پر وہی اترتی ہے، جو بولتا ہے کہ میرے اوپر نبوت طاری ہے، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس جھوٹے پر جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ آپ کو ہم نبی مانیں گے، آپ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی ہیں نہیں، آپ کو نبی نہ ماننا شرک، کفر، اور آپ کو آخری نبی ماننا اور آپ کو آخری نبی نہ ماننا بھی شرک۔ آپ آخری نبی، آپ نبی ہیں، ہم سب مانتے ہیں نبی ہیں، آپ آخری نبی بھی ہیں، سمجھے؟ یہ تینوں چیزوں کی وضاحت اللہ کی وحدانیت کی وجہ پورے سورہ بقرہ میں جگہ جگہ پر یہودیوں کو کبھی بتلایا گیا، نصرانیوں کو کبھی بتلایا گیا، مشرکین کو کبھی بتلایا گیا، ان تینوں کی حقیقت کی وضاحت کی گئی سورہ بقرہ میں۔ سورہ بقرہ سورہ بقرہ کا خلاصہ یہی ہے، اللہ کی وحدانیت کی حقیقت کو سمجھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھ کر، آخرت کی تیاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو خالص بنا کر، صاف بنا کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ ہم سب کو جیسے کہ میں نے بتلایا کہ بیان کے ختم پر 2 مسائل، دو مسائل بھی اگر سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ 60-65، وہ 2 مسائل تو بڑے ہوں گے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل بھی آپ کو مل جائیں۔ ایک مسئلہ رمضان کے تعلق سے، ایک مسئلہ کل جمعہ ہے اس کے تعلق سے۔ ایک مسئلہ رمضان کے تعلق سے کیا ہے؟ رمضان کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کارڈ اور جنتری، جو ہمارا کارڈ ہوتا ہے، کارڈ میں ٹائمنگ ہوتی ہے، اس ٹائمنگ کو رکھ کر ہم لوگ افطاری کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں۔ اب روزہ ہمارا کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے؟ ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، صبح صادق ختم تو ہمارا روزہ شروع ہو چکا۔ صبح صادق کب تک ہے؟ تو ماہر فلکیات جو فلکیات کے مسائل کو جانتے ہیں، حیت کو جانتے ہیں،
تو انہوں نے طے کیا، انہوں نے اس پر ریسرچ کیا، طے کر بتلایا کہ 5:24 یا 5:25 پر کیا ہوتا ہے، وقت ختم ہوتا ہے. اس پر جو ہے طلوع صادق، صبح صادق کا طلوع ہوتا ہے، صبح صادق یہاں پر ختم ہوتا ہے، صبح کاذب کے بعد صبح صادق ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کا روزہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے لیے بھی یہاں لازم ہے کہ یہاں جو اب یہ کیلنڈر میں حضرت یہ وقت لکھا ہوا ہے، اس کیلنڈر میں یہ وقت لکھا ہوا ہے، اب کون سے کیلنڈر کا ہم حساب کریں؟ تو ہمیں جو حساب بتلایا گیا وہ حساب ماہر فلکیات کے طور پر علماء کے اتفاق سے ایک وقت، ایک ٹائمنگ دے دی گئی، اس ٹائمنگ کو ہمیں فالو کرنا. کارڈ یہ لکھا ہوا ہے، کارڈ وہ لکھا ہوا ہے، اذان انہوں پہلے دے آ رہی ہے، اذان انہوں بعد میں دے آ رہی، وہ سب حساب کتاب مطلب. ہمارا حساب کتاب متفقہ طور پر جن لوگوں نے ریسرچ کر حوالے نکال کر علماء کرام کے اتفاقی فیصلے سے مہارت سے انہوں نے یہ بات طے کیا کہ 5:24 یا 5:25، اس کے بعد 2-3 منٹ اور خالی رہتے ہیں، اس کے بعد اذان دی جاتی ہے. جو اذان وقت سے پہلے دی جاتی ہے اس اذان کا اعتبار یاد رکھیں. کوئی بھی کسی بھی مسجد میں اذان پہلے دے رہی حضرت، ہمیں کیا کرنا، ہمیں شہری کھا رہے ہیں، اس اذان کا اعتبار. کوئی وقت ہونے کے بعد اذان دے رہے، وقت داخل ہو گیا اذان دے رہے، تب تو وہ اذان دے سکتے ہیں، لیکن ان کی اذان تک ہمیں انتظار کر ہمارے کھانے کو جاری رکھنا یا ہمارا روزے کو توڑنا، وقت بارڈر تک ہمیں روزہ سحری کرنا. ہاں اگر کوئی آدمی فلائٹ میں ہے، یہاں سے ہندوستان سے اسے جا رہا ہے سعودی جا رہا ہے، ہندوستان سے سعودی جاتے ہوئے اس کی ٹائمنگ 2.5 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے، 2.5 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے. اگر کوئی آدمی یہاں سے اڑان اڑتے ہوئے وہاں پہنچتے یہاں کی ٹائمنگ جو ہے وہ آگے بڑھ گئی، ان کی آگے بڑھ گئی. ہماری ٹائمنگ گھڑی میں دیکھیں تو 6:30 ہو رہی، گھڑی میں دیکھیں 6:30 ہو رہی، ان کی ٹائمنگ کیا ہے ابھی 3:30 یا 3:30 ہو رہے. کیسا کرنا، 3:30 ہو رہے، یہ نہیں 3-3:30 میں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. ہمیں 6:30 اگر کو بولے تو انہوں بہت آگے بڑھ گئے. ہمیں 3:30 میں رہے تو وہاں جو ہے ان کا وقت داخل ہو جاتا ہے افطاری کا وقت. تو جس مقام پر رہیں گے وہیں کا اعتبار ہے. جس مقام پر آپ افطاری کر رہے ہیں، جس مقام پر آپ سحری کر رہے ہیں، اسی مقام میں طلوع ہے یا اسی مقام میں غروب ہے تو افطاری کریں گے، طلوع ہے تو سحری ختم کریں گے. اتنا ذہن میں رکھنا. قربانی کا وہی مسئلہ، آپ کا جانور کہاں ہے، آپ کہاں ہیں اس کا اعتبار نہیں. آپ کا جانور کہاں ہے اس کا اعتبار. آپ جانور قریے میں کاٹ رہے ہیں تو آپ کو نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے. آپ قریے میں کاٹ، شہر میں کاٹ رہے ہیں، نماز کا انتظار کرنا، نماز پڑھ کو ہی کاٹنا. گاؤں میں کٹ رہی ہے قربانی تو آپ پہلے کٹ لے سکتے ہیں. قربانی جہاں ہے، عبادت جہاں ادا کی جا رہی ہے وہ اس جگہ کا اعتبار ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ. دوسرا مسئلہ جمعہ کے تعلق سے غور فکر مسئلہ ہے، غور طلب مسئلہ ہے. کیا غور طلب مسئلہ ہے؟ بہت سارے لوگ اذان ہونے کے بعد خرید و فروخت کرتے ہیں. اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا، چاہے گوشت لیں، چاہے کوتمیر لیں، چاہے چاول لیں، اذان کے بعد دینا حرام ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. قرآن کہتا ہے کہ خرید و فروخت ختم کرو. یہ جو لوگ ٹوپیاں وغیرہ بیچتے ہیں، سرما وغیرہ بیچتے ہیں، ان لوگوں کو بھی آپ لوگ درخواست کرنا خریدنا بند کر دو، انہیں بیچنا بند کر دو. ورنہ تو قرآن کہہ رہا ہے وذروا البیع، بیچنا بند کرو، خریدار آنا بند کر دے. یہاں تو قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے خریداری بند کرو، قرآن کہہ رہا ہے بیچنا بند کرو، خریدار خود دکان بند کر دے. کون جاتا ہے؟ ہمت کر اگر قصید میں مرتبہ قصید کے پاس بیٹھا اذان ہوئی تو اٹھ کر باہر آئے، حضرت ذرا 2 منٹ میں دے آپ تو حضرت ذرا دیر ہوگی دیر. بولا نہیں، اب تک خریدنا جائز تھا، اس کے بعد میں خریدوں گا تو حرام. تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کیا حضرت خرید و فروخت حرام ہے اذان کے بعد؟ میں نے کہا حرام. تو انہوں نے فوراً اس کے بعد بورڈ لگا دیا اذان کے بعد ہمارے یہاں گوشت نہیں ہے. ماشاءاللہ وہ کہنے لگے حضرت جب سے میں بورڈ لگایا برکتوں کی بارش ہے، الحمدللہ نماز کے بعد آ کر کھولتا ہوں، لوگ خوب آتے ہیں، اذان سے پہلے آ کر خرید کر لے چلے جاتے ہیں. تو قرآن کا اسلوب یہ ہے، قرآن کا حکم یہ ہے کہ اذان کے بعد خرید و فروخت بند کرنا واجب ہے، ضروری ہے. خرید و فروخت کرنا حرام ہے، خریدنا بھی حرام، بیچنا بھی حرام. اس میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ احتیاط نہیں، آئین ٹائم پر نماز کے ٹائم کچھ خریداری کرتے ہیں.
عین کو نماز کے لیے کوئی شیطان لگاتے ہیں، گھر والے بولتے ہیں جاؤ لے کر آ جاؤ، جاؤ لے کر آ جاؤ، گھر کا سالن کیسا پکتا ہے، کھانا کیسا پکتا ہے، کیا ہوتا ہے، جو لے کر آئے اسی وقت بولتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اذان سے پہلے خرید و فروخت کرو، اذان کے بعد بالکل ایک طے کر لیں، گھر میں دکان والے بھی طے کر لیں نہ ہم بیچیں گے، گھر والے طے کر لیں ہم خریدنے کے لیے نہ بیچیں۔ یہ دو مسئلے ہیں، کل جمعہ ہے، اس کی وجہ سے میں نے خاص طور پر اس مسئلے کو، جمعہ کا مسئلہ ہے، جمعہ کے دن کا مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رہے، اس کے لیے بتائیں۔ پھر انشاءاللہ جمعہ میں اور 2-3 خرابیاں معاشرے کی ہیں، انشاءاللہ کسی اور وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم زین اخلاقنا بالقرآن، اللهم حبب الینا القرآن، اللهم حبب الینا الاعمال، اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا، وزينه في قلوبنا وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام